بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں سے بڑی انٹرسٹنگ بات کروں گا۔ قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کام کرنا ہے، گلوبلی کام کرنا ہے، میرا ماشاءاللہ سے 127 ملکوں کا ٹریول ہے، بہت سے ملکوں میں کام بھی کیا ہوا ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کی ہوئی ہے، بزنس بھی کیا ہوا ہے، گھوما پھرا تو ظاہر باتیں ہوئیں۔ قوموں کا مزاج سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس ملک میں آپ اس ملک سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی بزنس کر سکیں اور کوئی کام کر سکیں۔ اور اگر آپ نے قوموں کا مزاج نہیں سمجھا ہوا تو آپ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ہمیں انڈیویجول سطح کے اوپر، ایک انفرادی سطح کے اوپر بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، بحیثیت مجموعی ایک قوم کے، ایک نیشن کے طور پہ بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ امریکہ کا جو مزاج ہے وہ وکیلوں کا مزاج ہے۔ امریکہ کے آپ صدور دیکھ لیں، سینیٹرز دیکھ لیں، پارلیمنٹ کے ممبرز دیکھ لیں، ریپریزنٹیٹیو دیکھ لیں، اس میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ لاء سے ہوتا ہے۔ وکالت کرتے ہیں، وکالت کے بعد سیاست کے اندر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس پورے کے پورے نظام کے اندر جو بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بہت زیادہ انفلوئنس ہے، وہ بزنس کا ہے اور کانٹریکٹ کا ہے۔ یہ ہر چیز لکھت پڑھت پہ عمل کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، بیکاز پورا کا پورا ملک جو ہے وہ وکیل ہی چلا رہے ہیں۔ وکیلوں نے بنایا، وکیلوں نے کانسٹیٹیوشن لکھا، وکیل ہی چلا رہے ہیں۔ صدور بھی سارے زیادہ تر ان کے وکیل ہی ہوتے ہیں یا وکالت کر کے آئے ہوتے ہیں اور سینیٹرز بنتے ہیں، ریپریزنٹیو بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں آپ جو چاہے بول لیں، وفاداری کی، تعلق کی، جذبات کی، آپ کی محبتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھیا جو لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ قانون سب سے بالا تر ہے، قانون سب سے اوپر ہے، جو چاہے کر لیجئے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ٹرمپ اور ممدانی صاحب کتنا آپس میں لڑ رہے تھے، کتنا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب سسٹم نے ایز اے کانٹریکچوئل اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو نیو یارک کا ویئر بنا دیا ممدانی کو، تو وہی صدر ٹرمپ صاحب اس سے مل رہے تھے۔ وہ ٹرمپ صاحب کو فاشسٹ کہتے تھے، وہ بھی جا کے ملے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہماری حدود ہو گئی، یہاں پہ ہمارے پر جلتے ہیں، یہاں تک پہنچ سکتے تھے، اب دونوں نے مل کے کام کرنا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو اس نیو یارک کی فنڈنگ روک رہے تھے، وہ کہتے ہیں نیو یارک میں جا کے میں رہوں گا آرام سے اور خوشی سے رہوں گا، اور وہ ممدانی صاحب جا کے ٹرمپ کے قصیدے گا رہے تھے۔ تو یہ پورا ملک کانٹریکٹ پہ چلتا ہے، پورے کا پورا، کہ بھیا جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، بس اس سے خلاف کچھ بھی کیا ہم آپ کو سو کر دیں گے۔ ملک کے اندر ہوں، بزنس کے اندر آپ کو سو کرتے ہیں، ملک سے باہر ہوں، کچھ اور کام کر رہے ہوں، آپ کو یہ پکڑ کے مارتے ہیں۔ پورا کا پورا ملک کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ روس کی مثال لے لیں، روس کے اوپر وہ تمام لوگوں کا جو قبضہ ہے اور رہا ہے، وہ تمام لوگ سیکیورٹی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، ایجنسیز کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اپنی بقا ہے، اپنی سلامتی ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی ہے۔ معیشت اس کے بعد آئے گی، کاروبار اس کے بعد آئے گا، تجارت اس کے بعد آئے گی، ریلیشن شپ اس کے بعد آئے گی، ملنا جلنا اس کے بعد آئے گا، تعلقات اس کے بعد آئیں گے، ہر چیز، سماج، تہذیب، تمدن، علم، سب اس کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنی سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ وہی تمام لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں۔ آپ چین کو دیکھ لیجئے، چین کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ انجینئرز پہ مشتمل ہے۔ جب انجینئرز پہ مشتمل ہے تو وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کام اور کام کے اوپر، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ایکشن کے اوپر، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں آپٹیمائزیشن کے اوپر۔ آپ چینی سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیں کوسٹ کم کیسے ہوگی، کام فاسٹ کیسے ہوگا، کم خرچے میں کیسے ہوگا، کس طریقے سے آگے چل سکتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، 1 سال میں ہوگا، 2 سال میں ہوگا، 5 سال میں ہوگا، 10 سال میں ہوگا۔ وہ ایک بچے کی پالیسی ہو، وہ کمپنیز بنانے کی پالیسی ہو، وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، ٹیکسیشن ہو، ہر چیز کے اندر وہ آپ کو انجینئرنگ مائنڈ سیٹ ملتا ہے۔ تو اگر آپ مختلف ملکوں سے جا رہے ہیں، آپ امریکہ سے جا رہے ہیں، چین کے اندر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اب انڈیا کی مثال لے لیں، بھارت کی، پورا بھارت IAS آفیسر چلا رہے ہیں۔ اب IAS آفیسر جو ہوتے ہیں وہ سارے جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کی جنرل نالج بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو پورے کا پورا ملک جو ہے وہ پروسیس پہ فائلوں کے نیچے دب چکا ہے۔ جب تک فائل نہیں موو ہوگی، کچھ ہو جائے، کوئی مودی صاحب آ جائیں یا دنیا کا کوئی بندہ آ جائے، ٹرمپ آ جائے، بھیا یہ فائل جب پوری ہوگی اپنے پروسیس سے گزرے گی، جب تک یہ پروسیس سے نہیں گزرے گی یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے پورے ملک میں کسی حد تک ڈسپلن آ گیا ہے، ایک تحمل آ گیا ہے، لیکن پروسیس بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کو وہ فائلوں کے اندر دبا دیتے ہیں اور اس میں پھنسا دیتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کا دیکھیں تو مڈل ایسٹ کا قبائلی مزاج ہے، وہاں پر تعلق، وفاداری، واسطہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جو نئی چیز آج کل مڈل ایسٹ میں آ گئی ہے وہ ہے اسٹریٹجی۔ بولتے ہیں ہم آج یہاں پر ہیں تو 5 سال بعد کہاں ہوں گے، 10 سال بعد کہاں ہوں گے، 20 سال بعد کہاں ہوں گے۔ تعلقات اپنی جگہ، وفاداری اپنی جگہ، خلوص اپنی جگہ، قبائلی مزاج اپنی جگہ، لیکن ہم نے اسٹریٹجیکلی دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہمیں آگے کہاں لے کر جائے گی۔ وہ لوگ اپنا ٹائم لیتے ہیں، سست ربی سے تھوڑا کام کرتے ہیں، اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، لیکن جو کام کرتے ہیں وہ دیر پا ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ صبح کچھ ہوگا، شام کچھ ہوگا۔ جو پالیسیز ہوں گی وہ 50 سال تک ایک ہی رہیں گی، 100 سال تک وہی پالیسیز چلتی رہیں گی، کوئی آیا کوئی گیا، اس میں کوئی چینجز آپ نہیں دیکھیں گے۔
اب برطانیہ کا مزاج دیکھ لیں، برطانیہ کا مزاج جو ہے وہ فلاسفہ والا ہے، فلاسفرز کا ہے، وہ علم کا ہے، تہذیب و تمدن کا ہے. وہاں پہ جو ٹون ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کس ٹون میں بات کر رہے ہیں، کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے لیے بڑی ضروری ہیں. اگر آپ ان کو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کنیکٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، بولیں گے جو کرنا ہے کریں. ان کو نہ انجینئرنگ سمجھ میں آتی ہے، نہ کانٹریکٹ. بولتے ہیں بھائی علم کے اوپر بات کرو، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بات کرو. اور پوری برطانیہ کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ وہاں پہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، وہ سارے آپ کو فلاسفہ یا پڑھے لکھے عالم اسکالرس ٹائپ کے لوگ ملیں گے. جاپان میں آپ دیکھ لیں، جاپان کام کرتا ہے ڈسپلن کے اوپر، جاپان کام کرتا ہے ایکسیلنس کے اوپر. بولتے ہیں کام کرنا ہے تو بھیا بہترین کرنا ہے، ورنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کام اٹھاتے ہیں، پوری کی پوری قوم اس میں جٹ جاتی ہے کہ ہمیں ورلڈ کا بیسٹ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ دیکھیں گے، جذبات دیکھیں گے، لگن دیکھیں گے، پیشن دیکھیں گے، ڈسپلن دیکھیں گے، اور ڈسپلن کے علاوہ کام نہیں کرتے. اب رہ گیا پاکستان. تو پاکستان میں ہمارے پاس ہائبرڈ نظام ہے. تو ہائبرڈ نظام کی 3 بنیادیں ہیں. ایک تو فوج ہو گئی، دوسرے ہمارے سیاستدان ہو گئے، اور تیسری بیوروکریسی ہو گئی. اب یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. بیوروکریسی آئی ایس آفیسرز کی طرح فائلوں میں کام کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی کرپٹ پولیٹیشین آ کے بولتا ہے یوں کام نہیں، یوں کرنا ہے. ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. فوج بولتی ہے رشیا کی طرح کہ جی سیکیورٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، ہمیں سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تجارت، کاروبار، بزنس، ریمیٹنس، پڑھے لکھے لوگ سب کے سب بھاڑ میں گئے، بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے ہم سیکیورٹی پہ کام کرنا ہے. اچھا، اس نظام کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں. فائدے بہت سارے اس لیے ہیں کہ ہم جب چاہیں جو بن جاتے ہیں. صبح ہم رشیا ہوتے ہیں، شام کے اندر ہم برطانیہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوپہر کے اندر ہم لوگ امریکہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنگ کے وقت ہم بھارت بن جاتے ہیں. اچھا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس سے ہمیں بڑی لچک اور نرمی ہمارے مزاج کے اندر آ گئی ہے. ہم جیسے چاہیں ویسے مولڈ ہو جاتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. آج اس کو دوست بنا لیا، کل اس کو دوست بنا لیا، کل کسی اور کو دوست بنا لیا. اپنے فائدے کے لیے جو اچھا ہے آنے دو، ڈبل ہے. نقصان اس کا یہ ہے کہ پالیسی کے اندر کوئی تسلسل نہیں ہے. صبح کچھ ہوتی ہے، شام میں کچھ ہوتی ہے، آج کچھ ہوگی، کل کوئی بندہ آئے گا تو کچھ اور ہو جائے گی، پرسوں کوئی بندہ آئے گا تو کچھ اور ہو جائے گی. آج کا وزیر اعظم کل جیل میں ہوگا، کل کا وزیر اعظم جو جیل میں ہوگا وہ پھر وزیر اعظم بن جائے گا. کوئی اندر جائے گا، کوئی باہر آئے گا. تو پورے ملک کے اندر تسلسل نظر نہیں آتا. اس لیے باہر والے جو لوگ ہمارے سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، رشیا والے آئیں، انڈیا والے آئیں، امریکہ والے آئیں، وہ بیچارے بڑے کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ ہم خود بہت زیادہ کنفیوز ہیں. اس کنفیوژن کو کسی نہ کسی حد تک ہمیں کم کرنا پڑے گا. اگر ہائبرڈ نظام ہی ہے، چلے آپ ہائبرڈ نظام مان لیں، اب اسی پہ سیٹل ہو جائے نا کہ اگلے 100 سال تک یہی رکھنا ہے، اسی طریقے سے چلے گا. اس میں الگ الگ بانٹ لیجئے. مقننہ ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا، صحافت ہے وہ اس کے پاس آ جائے گی، انڈسٹری کا فیصلہ یہ کرے گا، پانی کا فیصلہ یہ کرے گا، سیکیورٹی کا فیصلہ یہ کرے گا. آپ کام بانٹ دیجئے تاکہ کھینچا تانی دھینگا مشتی ختم ہو جائے. بتا دیجئے کہ بھیا ہمارے جو سی ایس ایس آفیسر ہیں، پی ایس ایس آفیسر، ان کا کام یہ ہے، وہی لوگ یہ کام کریں گے. بیوروکریسی کا کام یہ ہے. سیاستدان کا کام ہے وہ دنیا بھر میں گھومیں گے پھریں گے اور جا کے بیانات دیں گے، اور بعد میں جس پہ ربڑ اسٹیمپ لگانی ہوگی وہ لگا دیں گے. فوج کا کام یہ ہے وہ محاذوں کی حفاظت کرے گی اور بڑے بڑے جو اسٹریٹجک ڈیسیشن ہیں وہ لے لیا کرے گی تاکہ سکون ہو جائے. لیکن بہرحال جو جنرل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مزاج بہت زیادہ کام کی چیز ہے. بندوں کا بھی مزاج ہوتا ہے نا، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ 4 عناصر انسان بنتا ہے. ہر بندے کا اپنا کنسر ہوتا ہے. اور کچھ نہ کریں، گوگل پہ جا کے ڈیٹ آف برتھ لکھ کے اپنا ایلیمنٹ معلوم کر لیں. اگر آپ آگ ہیں تو ہوا کے ساتھ آپ کا نہیں ہوگا. بیوی آگ ہے، میاں ہوا ہے، تو دونوں کی ہمیشہ لڑائی رہتی رہے گی. ماں جو ہے وہ آگ ہے اور بچے پانی ہے، تو ان کی بڑی آرام سے دوستی ہو جائے گی. اس کے اوپر پھر کبھی اب میں ایسی باتیں کروں گا تو آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا جوتشی جیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ تمام علم تھا بھیا، یہ ہمارے پاس پڑھایا جاتا تھا. آپ المجستی میں دیکھیں، ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا تھا. ہم تمام کے تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایلیمنٹس کے علم میں کہ بندوں کا مزاج کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کو کس شعبے میں لگا سکتے ہیں، کیا سکھا سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں، کیسے پیسے کما سکتے ہیں، مجھے بتائیے گا. میں انشاءاللہ پوری سیریز بنا دوں گا. بہرحال آج مختصر سے بات کرنی تھی قوموں کے مزاج کے اوپر. اس کے اوپر پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، خصوصی طور پہ جن ملکوں سے آپ کا واسطہ ہے، جن پہ آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جن پہ آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ اپلائی کر رہے ہیں جاب کے لیے. اگر یہ مزاج پتہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ بہت پریشان رہیں گے، اور مزاج پتہ ہوگا تو ترقی کی تمام راہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جائیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.